السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ پھر آن لائن اور آپ لوگ سے جو ہے بات کرنے کے لیے آیا ہوں الحمدللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم نے سوچا ہے آج جو ڈسکس کریں گے، جس پہ بات کریں گے، وہ ٹاپک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے نبی جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسے تھا، اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے بات کریں گے۔ میرے دوستوں، بھائیو، بزرگوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو تشریف فرما تھے، تو اللہ کے نبی جس دن آئے تھے وہ پیر کا روز تھا۔ اللہ کے رسول کی جو ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہر کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ جو ہے وہ قریش خاندان کے تھے، اور سب سے اعلیٰ نسب کے تھے۔ آپ سب سے اعلیٰ نسب کے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام جو ہے وہ عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ جو تھی ان کا نام حضرت آمنہ تھا، اور آپ کے جو ہے دادا کا نام عبد المطلب تھا، آپ کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ آپ کے نانا کا نام عبد الوہاب تھا، آپ کی نانی کا نام برہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کچھ چچا تھے جو ایمان لے کر آئے، جیسے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ ابو لہب بھی اللہ کے رسول کے چچا تھے، بٹ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ کچھ آپ کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت بڑا خاندان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے سے پہلے کا کیا ماحول تھا۔ تو فرمایا عبد المطلب جو تھے، اس کا میں پارٹ دوسرا بھی لے کے آؤں گا کیونکہ تھوڑا سا بڑا واقعہ ہے تو اس میں ٹائم لگے گا۔ تو عرب کے اندر جو ہے عبد المطلب خاندان، جو عبد المطلب تھے، وہ بڑے درجے کے، اعلیٰ درجے کے آدمی تھے، بہت ہی زیادہ عزت دار، باوقار آدمی، اپنی بات پہ جمے رہنے والے، اپنی جو ایک بار بول دے اس کو پورا کرنے والے۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ تھے، تو عبد المطلب نے جو ہے وہ خواب دیکھا، مسلسل انہوں نے 3 دن تک جو ہے وہ خواب دیکھا۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا۔ اور خواب کیا تھا؟ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا ہے اور وہ مکہ کی ایک جگہ پہ ٹھونگ لگا رہا ہے، اپنی چونچ مار رہا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ایسا ہوا، 3 مرتبہ جو ہے یہ واقعات ان کے ساتھ پیش آیا۔ تیسرے مرتبہ ان کو حکم دیا گیا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے کھودے، وہاں پر وہ برکت والا کنواں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلا تھا، وہ برکت والا کنواں ہے، آپ جائیں اور وہاں پر جا کر اس کو کھودے۔ تو عبد المطلب جو تھے بہت باوقار خاندان کے تھے۔ آپ کے جو ہے اس وقت میں صرف اور صرف ایک بیٹا تھا، آپ کا ایک بیٹا تھا۔ آپ اس کو لے کر گئے اور مکہ کی پتھریلی زمین، آپ سوچے وہاں پر کھدائی کرنا کتنا مشکل ہوگا، پھر بھی آپ وہاں پر گئے اور آپ نے کھدائی کری، کھودا اس کو، کھودتے گئے، لوگوں سے کہا مدد کرنے کے لیے، بٹ ہر انسان نے یہ کہہ کر کہ نہیں یہاں پر کون سا کنواں، تو سب ختم ہو گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، سب نے انکار کر دیا، اب تو وہ کنواں نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب نے منع کر دیا۔ پھر بھی عبد المطلب جو ہے وہ لگے رہے اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک بیٹا تھا بڑا بیٹا ان کا، اس بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ کھودتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ کنواں جو ہے دکھا اور اس میں سے پانی نکلا، تو تمام لوگ جو ہے وہاں پہ آ گئے۔ تو عبد المطلب جو تھے انہوں نے کہا کہ اب اس پر میری حکومت رہے گی، کوئی اور اس پر حکومت نہیں کرے گا۔ چنانچہ شروع سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور جو تھے ان کی جو ہے سلطنت رہی، ان کی حکومت رہی۔ اور اس بیچ میں جب وہ کھود رہے تھے تو انہوں نے یہ منت مانگی کہ اللہ تو نے مجھے ایک بیٹا دیا ہے، اگر تو مجھے 10 بیٹا دیتا، کیونکہ وہ کھودنے میں دقت ہو رہی تھی، سوچ رہے تھے ایک بیٹا دیا، اگر زیادہ بیٹا تو جلدی کھود لیتے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو نے مجھے ایک بیٹا دیا، اگر تو 10 بیٹے دیتا تو میں جو ہوں اس ایک کو تیرے نام پر قربان کرتا، ایک بچے کو تیرے راستے میں میں قربان کرتا۔ یہ انہوں نے منت مانگی۔ اور دیکھیں ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر منت کا جو ہے مانگتے ہیں کہ منت ہم نے مانگی ہے۔ منت ایک جائز چیز ہے، مانگ سکتے ہیں، مگر منت کے بدلے میں جو ہے نا آپ کو کوئی عبادت پیش کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ نے منت مانگی اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا، یہ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا،
اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں غریب کو کھانا کھلاؤں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا۔ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کا میرا یہ کام ہو گیا تو میں نئے کپڑے سلوں گا، میں بہت دیر تک سوؤں گا، تو منت کا شرعی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی عبادت پیش کی جائے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ میں آپ کے راستے میں قربان کر دوں گا اپنے بیٹے کو، ایک بیٹے کو۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، اس کنویں پر ان کی حکومت ہوئی، وقت گزرتا گیا، عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب موقع آ گیا تھا، وہ موقع جس کا عبد المطلب نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے قسم اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو قربان کروں گا، ایک بچے کو۔ 10 بیٹے ہو گئے، 10 بیٹے، ان میں ایک جو تھے وہ عبداللہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، جن کے نصیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ہونا لکھا تھا، وہ بھی تھے آپ۔ اور جو ہے اب یہ اندازہ لگایا گیا، عبد المطلب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب میرے 10 بچے ہوں گے اور 10 جوان ہو جائیں گے تو میں ایک کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، اور تلوار لے کر وہ کھڑے ہو گئے۔ ہر جگہ جو ہے وہ بالکل ہلچل مچ گئی کہ اگر عبد المطلب نے یہ کام کر دیا تو اس کے بعد جو ہے اس کام کو کون زندہ کر پائے گا، کوئی بھی اس کام کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو جو ہے سب لوگوں نے منع کیا، مگر عبد المطلب نے کہا شریف آدمی جب کوئی بولتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اس کو نبھاتا ہے۔ میں نے یہ بات کہی تھی اور مجھے اس کو جو ہے پورا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ عبد المطلب تیار ہو گئے، بہت لوگوں نے ان کو روکا، کہا کہ آپ رک جائیے، مت کریے، آپ کے بعد یہ کام کون کر پائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے جو بول دیا تو میں وہ پورا کروں گا۔ تو چنانچہ بہت کوشش کری گئی، اب یہ اندازہ لگایا جائے کہ کس کی قربانی دی جائے، کون قربان ہوگا اللہ کے راہ میں، کیونکہ 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے میں سے کس کو قربانی دینا ہے؟ تو بتایا گیا کہ قرعہ ڈالا جائے گا، یعنی پرچی پہ نام لکھا جائے گا اور پھینکا جائے گا، جس کا نام آ گیا اس کی قربانی ہوگی۔ اب پرچی بنائی گئی، قرعہ ڈالا گیا، اور قرعے کے اندر کس کا نام آیا؟ سب سے زیادہ فرما بردار، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ عزت کرنے والے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے عبداللہ، جو اللہ کے رسول کے والد تھے، ان کا نام پرچی کے اندر آ گیا۔ اب سب کے سب بالکل چپ چاپ کھڑے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ عبداللہ جو تھے اس زمانے کے، میرے بھائیوں آپ دیکھو کہ بچے کیسے ہوا کرتے تھے کہ باپ نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، پھر بھی عبداللہ جو ہیں اللہ کے نبی کے والد محترم، وہ گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے کہ ابا جان آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح سے نکلا ہوں، یعنی میرے والد نے بھی جو ہے اس دین کے خاطر اور میرے خاطر قربانی دی ہے، اور میرے دادا حضور جو تھے ابراہیم، انہوں نے بھی قربانی دی ہے، میرے اسماعیل جو تھے انہوں نے بھی قربانی دی ہے۔ تو میں 2 ذبیح سے نکلا ہوں، یعنی مجھے 2 موقع آیا جہاں پر ان کو ذبح کرا، اللہ نے ان کا امتحان لیا، ان کا ٹیسٹ لیا، اور دونوں میں وہ پاس ہو گئے۔ عبداللہ جو ہے وہ گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، ابا حضور جو آپ کا حکم ہوگا میں تیار ہوں، یہ گردن ہے آپ کے سامنے، میں تیار ہوں جو آپ کا حکم ہوگا۔ تو پھر اس موقع پر کسی نے یہ سجیسٹ کیا کہ فلاں کاہن عورت ہے، ایک بار اس سے جا کے مل لے، اس کے بدلے میں اگر کچھ ہو سکتا ہو تو ہم وہ کر دیں۔ تو تمام لوگ جو ہے وہ وہاں پر چلے گئے اور اس کاہن عورت کو پورا واقعہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کی ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب یہ ہے کہ ایک پرچے میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک پرچے میں جو ہے وہ اونٹنی کا نام لکھو، اور پرچی پھینکو۔ اگر اس پرچی کے اندر اونٹ کا نام آ گیا تو اونٹ بڑھتے جائیں گے، ایک بار میں 10 20 30 40 50، اور جب اونٹ اور پرچی پھینکیں گے، جب عبداللہ کا نام آئے گا تو جتنے اونٹ ہو جائیں گے اتنے اونٹ کی قربانی دینا ہوگی۔ تو چنانچہ یہی کیا گیا، پرچہ پھینکا گیا کہ عبداللہ کا نام، اونٹ کا نام آیا۔ اس طرح سے مطلب آتے لاسٹ میں عبداللہ جو ہے ان کا نام آ گیا۔ تو کہا کہ اب یہ بری الذمہ ہو گئے، 100 اونٹ جو ہے آپ قربان کرو اور عبداللہ کو جو ہے وہ لے کر آپ چلے جاؤ۔ تو چنانچہ یہی ہوا۔ تو اس موقع کے بعد جو ہے کہ ان کو جو ہے قربانی اس چیز سے وہ نکل گئے، اور پھر عبداللہ جو تھے، جو عبد المطلب تھے آپ کے دادا، انہوں نے جو ہے خاندان ڈھونڈا کہ کہاں پر ان کا نکاح کیا جائے۔ تو عبداللہ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ شریف اچھے خاندان کے تھے، اور جو ہے بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، بہت ہی ینگ تھے۔ تو ان کے خاندان میں جو ہے بنو زہرہ کے خاتون، جن کے نصیب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونا لکھا تھا کہ حضرت آمنہ ان کا نام تھا، تو حضرت آمنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نکاح ہوا، اور جو ہے بہت ہی کم وقت کے اندر عبداللہ جو ہے وہ کسی کام سے گئے اور ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ اللہ کے والد
والد محترم کو اللہ کے نبی نے دیکھا بھی نہیں. آپ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر تھے. آپ کی والدہ جو تھیں وہ جو ہے اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول جو ہے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو ان کے ساتھ عجیب عجیب واقعات ہوتے تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے یہ کیا تھا کہ جہاں جہاں حضرت آمنہ جاتی تھی اللہ پاک ان پہ بادلوں کا ایک سایہ مستقل ان کے اوپر جاتا تھا. جہاں پر ان کی ایڑی لگتی تھی اللہ پاک اس پتھر کو نرم کر دیتے تھے. جب وہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو پانی جو نیچے ہوا کرتا تھا حضرت آمنہ جب ڈول ڈالتی تھی اس کے اندر تو وہ پانی خود بخود جو ہے اوپر آ جایا کرتا تھا. اگر آپ تھوکتی تھی تو اس کے اندر سے مشک کی خوشبو آتی تھی. آپ کے بدن کے اندر عطر کی طرح طرح کی خوشبوئیں آتی تھی. یہاں تک کہ مکہ کے اندر مشہور ہو گیا کہ عبد المطلب کی جو بہو ہے وہ جو ہے وہ خوشبو لگاتی ہے. اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کے بعد بھی یہ خوشبو لگاتی ہے. عبد المطلب تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے جو ہے اپنی بہو کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میں نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے. تو انہوں نے رو کے کہا کہ ابا جان کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ایسا کروں؟ بلکہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس بچے کی برکت ہے کہ میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے اور بادلوں کا مستقل سایہ میرے ساتھ رہتا ہے. اور جس جگہ سے میں گزرتی ہوں جس پتھر پہ میرا پیر پڑتا ہے وہ موم کی طرح ہو جاتا ہے, وہ بالکل روئی کی طرح ہو جاتا ہے اور فرشتے اور درخت جو ہے مجھے سلام کرتے ہیں. تو جو ہے سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے یہ برکتیں دکھائیں. اور جس طرح سے ایک بچے کا وزن ہوتا ہے پیٹ میں, حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں ذرا سا بھی وزن محسوس نہیں کرتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز ہے. اور میرے دوستو بھائی بزرگوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات عالی ہیں, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی برکت سے اللہ نے سارے عالم کے اندر جو ہے اللہ پاک نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے لگی تو تمام جو ہے ایران کے جو آگ جل رہی تھی وہ کئی سو سال سے اللہ وہ بند کر دی جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے. تو اللہ کے نبی ایک بہت ہی برکت لے کر پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول 571 عیسوی عام الفی کو آپ کا جو ہے آپ کی ولادت باسعادت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی. اور جو واقعہ ہے انشاءاللہ کل پارٹ 2 کے اندر جو بناؤں گا, جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.